بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سرد راتوں میں بھی اپنی عوام کا حال جاننے کی وجہ سے بھیس بدل کر گلیوں کا گشت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چاہا کیوں نہ وہ ایک دن اپنے قید خانے کا بھی گشت کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہیں وہ کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کر چکے۔ یہ بات ان کے دماغ میں اچانک ہی آئی تھی اور یہ بات ڈالنے والی ان کی زوجہ عصمت الدین خاتون تھی۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں گئے تو ان کی بیوی بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب ان کو اداس دیکھا تو ان کے پاس آئے، ان سے پوچھنے لگے، زوجہ محترمہ، آج آپ اتنی اداس اور خاموش کیوں ہیں؟ جب بھی ہم کمرے کے اندر آتے ہیں تو آپ چہک جاتی ہیں اور ہمارا بہت شاندار طریقے سے استقبال کرتی ہیں، لیکن آج آپ نے ہمارا استقبال بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ ہماری جانب مسکرا کر دیکھا تک نہیں۔ سب خیریت تو ہے نا؟ تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، آج میری ایک کنیز میرے پاس بیٹھی ہوئی میرے بال سنوار رہی تھی۔ وہ میرے بال سنوارتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم ہمیشہ اپنی رعایا کا دھیان رکھتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں، کسی کو بھی اپنے حال پر نہیں چھوڑتے، بلکہ سب کا حال جاننے کی خاطر بھیس بدل کر سرد راتوں میں بھی گلیوں کا گشت کرتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے، تو کیا آپ کو یہ باتیں اداس کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، یہ باتیں تو ہمیں بہت خوش کر دیتی ہیں، بلکہ ہمارے جسم میں دوڑتے ہوئے خون کو روانگی دے دیتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ کی زوجہ ہیں، آپ ہمارے شوہر ہیں جس کو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، تو بیگم اختر، آپ کو کس بات نے اداس کیا ہے؟ تو عصمت الدین خاتون نے کہا کہ وہ کنیز کہہ رہی تھی کہ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بھی انسان کبھی نہ کبھی کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ سلطان معظم بھی ایک انسان ہے اور ان سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی تو ضرور ہوئی ہوگی، یقیناً کبھی نہ کبھی ان سے ایسا تو ہوا ہوگا کہ وہ کسی مظلوم کو بے وجہ ہی سزا دے چکے ہوں گے بنا اس کی بات سنے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے، نہیں، میں نے کبھی بھی کسی کی بات بغیر سنے اس کو سزا نہیں سنائی، بلکہ میں پورے معاملے کی تحقیقات کرتا ہوں۔ لیکن میرے دل میں بھی یہ خیال آیا ہے، کیا پتہ آپ سے کبھی ایسا کچھ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ایسا پیش کیا جا رہا ہو کہ وہ انسان ظالم ہے، لیکن وہ انسان مظلوم ہو اور آپ ناحق اس انسان کو سزا دے چکے ہوں۔ اس کی سزا تو آپ کو ملے گی اگر آپ نے ذرا بھی کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی ہوگی۔ یہ بات ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر سلطان معظم کو ایک دم ہی جھٹکا سا لگا تھا اور وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے دماغ میں یہ بات کسی تیر کی طرح لگی تھی۔ ان کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آئی تھی، لیکن آج ان کی بیوی کا اس طریقے سے انہیں اچانک سے ایسے بولنا انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج ان کی بیوی نے جس طریقے سے انہیں درست کرنے کی خاطر بولا تھا وہ ان کے دماغ پر لگ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ آج کی رات بھیس بدل کر اپنے قید خانے کا چکر لگائیں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے کہیں ان سے واقعی کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کی رعایا تکلیف میں ہو یا پھر کوئی قیدی بہت زیادہ تکلیف میں ہو جو وہاں پر قیام کر رہا ہو۔ انہوں نے یہ بات وزیر کو بتائی تو وزیر نے بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن سلطان معظم نے کہا کہ میں گلیوں میں گشت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے ہی محل کے قید خانے میں جا کر لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وزیر کی ضد کرنے پر ان کو رضامندی دینی پڑی اور وہ دونوں ہی سپاہیوں کا بھیس بدل کر قید خانے میں چلے گئے۔ وہاں موجود سارے سپاہی اور وہاں کی قیدی عورتیں اور قیدی مرد یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی سپاہی ہے جو گشت کے لیے آیا ہے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ صحیح طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں یا پھر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے سارے لوگ ہی تمیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور ایک کونے میں جیسے ان کی نظر پڑی تو وہ چند پل کے لیے بالکل ساکت ہو گئے، کیونکہ اس عورت کی حالت انہیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک حاملہ عورت لگ رہی تھی اور وہ بھی کوئی 2 یا 3 مہینے کی نہیں بلکہ 7 مہینے کی۔ انہوں نے ایک نظر اس عورت کی جانب دیکھا اور وزیر کی طرف جھکتے ہوئے کہنے لگے، وزیر، یہ عورت کون ہے اور اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ یہاں پر تو کسی بھی مرد کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کی یہ حالت کون کر سکتا ہے؟ جبکہ یہ عورت یہاں پر آئی تھی تو یہ حاملہ نہیں تھی۔ وزیر نے یہ بات سنی اور سر ہاں میں ہلایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ یہ عورت بھی مجھے بھی اچھے طریقے سے یاد ہے، جب یہ یہاں پر آئی تھی تو یہ حاملہ نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک سادہ سی عورت تھی، لیکن اس کو دیکھ کر اس بات کا گمان ہوتا ہے
کہ یہ ایک حاملہ عورت ہے۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ یقیناً یہ حرکت کسی سپاہی کی ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ کس کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ میری سلطنت میں کام کرتے ہوئے وہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات بولی اور تیز تیز قدموں سے محل کے اندر آ گئے۔ ان کا غصہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں موجود تمام سپاہیوں کو اپنے ہاتھ سے ختم کرتے تھے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ کسی بھی بے قصور کو سزا دینے کے حق میں نہیں تھے۔ وزیر ان کو دیکھ رہا تھا، جو بہت بے چینی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ وزیر تحمل زدہ لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی درست ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر کروائیں اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ آخر یہ ظالم کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ میں کس پر بھروسہ کروں گا؟ تمام لوگ ہی اس بات سے انکار کر دیں گے کہ وہ ظالم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس عورت کا مجرم اتنی آسانی سے میرے ہاتھوں سے بچ جائے۔ اگر وہ میرا کوئی سپاہی ہوا یا پھر کوئی باہر کا مرد ہوا جو زبردستی قید خانے میں گھس کر یہ حرکت کر کے گیا ہوگا، یقین مانو وزیر، میں آج اس کی ہستی مٹا دوں گا۔ اس انسان کا نام و نشان اس دنیا میں قائم نہیں رہے گا۔ وزیر نے جب یہ بات سنی اور سر اس بات میں ہلانے لگا اور اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان معظم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نشست پر بیٹھے اور وزیر کو حکم دیا کہ تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ ان تمام لوگوں سے اس بارے میں دریافت کریں گے کہ اگر کوئی بھی اس عورت کا مجرم نکلا تو اس کا آج ہی سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا اور تمام سپاہیوں کو دربار میں بلا لایا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان معظم نے اس وقت دربار کیوں لگایا ہے اور ان لوگوں کو یہاں پر کس وجہ سے یاد کیا ہے۔ تمام درباری بھی اس بات سے ناواقف تھے اور وہ لوگ بھی حیرت زدہ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کسی بھی سپاہی کو نہیں چھوڑا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہونے والے سپاہی، قید خانے میں موجود سپاہی، جتنے بھی سپاہی اور ان کی جنگ میں جانے والے تمام سپاہیوں کو انہوں نے بلا لیا۔ وہ آج کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ جب یہ بات اندر خواتین میں پھیلی کہ سلطان معظم نے آج دربار میں اپنے تمام سپاہیوں کو مجرم بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے، تو عورتوں میں بھی چہمگوئیاں ہونے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سلطان معظم نے اپنے سپاہیوں کو سزا دینے کے لیے بلا لیا ہے۔ عصمت الدین خاتون کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ قید خانے میں کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سلطان نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ اپنی نشست سے فوراً اٹھی اور جالی کے پاس آ کر اندر موجود دربار کا منظر دیکھنے لگی۔ سلطان معظم نے کڑک آواز میں پوچھا کہ آخر وہ کون انسان ہے جس نے ہماری سلطنت میں کام کرتے ہوئے ہمارے قید خانے میں موجود ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ کس کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ہمارے قید خانے میں جا کر یہ قدم اٹھائے؟ ان کی آواز اس قدر بلند اور گرجدار تھی کہ تمام سپاہی کانپ گئے۔ سب لوگ ہی سر نفی میں ہلانے لگے اور کہنے لگے، سلطان معظم، یہ قدم ہم کبھی چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ رعایا کی تمام عورتیں ہماری عزت ہیں، ہم کبھی بھی اپنی عزت کو پامال نہیں کر سکتے۔ سب کا ایک ہی قول تھا۔ سلطان معظم مزید گرج کر کہنے لگے، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ جانتے ہو اگر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی تلوار اٹھا لی تو تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انسان سامنے آ جائے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ میں اس انسان کو زمین میں گاڑ دوں گا۔ اگر وہ سامنے نہیں آئے گا تو تمام یہاں موجود سپاہی بے موت مارے جائیں گے، کیونکہ میں اپنی سلطنت میں ایسے لوگوں کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ یہاں پر رہ کر یہ غلط کام کرے۔ سب لوگ ہی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سلطان کو کسی پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے کھڑے ہیں تو انہوں نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کافی پریشان انداز میں کہا کہ وزیر، یہاں تو کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا۔ آخر کو وہ انسان کون ہے جس نے اس خاتون کی یہ حالت کی ہے؟ وزیر بھی کافی الجھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہاں پر موجود تمام سپاہیوں کے چہرے اور ان کے قول سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بے قصور ہیں، یہ لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن جس طریقے کی حالت اس عورت کی تھی، یقیناً ان میں سے کوئی ایک اس عورت کا گنہگار ہے، لیکن یہ لوگ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے میں خود بھی بہت زیادہ الجھ گیا ہوں۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گیا۔ سلطان معظم نے یکدم ہی کہا کہ اس عورت کو دربار میں بلایا جائے۔ وزیر نے پریشان ہو کر کہا کہ سلطان معظم، اس عورت کی حالت اس قدر خراب ہے کہ وہ یہاں تک نہیں آ سکتی۔ لیکن سلطان کا ایک دفعہ گھور کر دیکھنے کی وجہ سے وہ فوراً ہی سمجھ گیا اور کہنے لگا، جی سلطان معظم،
میں ابھی اطلاع کر کے اس عورت کو دربار میں بلاتا ہوں۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ سلطان کو اس خاتون پر بہت ترس آ رہا تھا۔ عصمت الدین خاتون نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے لیے بھی یہ کافی حیرت انگیز تھا، کیونکہ قید خانے میں کسی کا حاملہ ہو جانا سبھی کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمام درباری جو اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ بھی حیران ہو کر کھڑے ہو گئے کہ یہ کون سا منظر ہے، جبکہ وہاں موجود تمام سپاہیوں نے ایک دفعہ نظر اٹھا کر اس صورت کی جانب دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ سلطان معظم اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور صورت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، اے عورت، ہوش کر اور اپنے مجرم کو پہچان۔ آج ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس مجرم کا سر قلم کریں گے جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے، تمہیں بنا نکاح کے حملہ کر دیا۔ ہم کسی کو بھی معافی نہیں دیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ لیکن وہ عورت کافی زیادہ بیمار تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے بیٹھنے کا انتظام کیا اور ایک بار پھر پوچھنے لگے کہ اے عورت، ہمیں بتاؤ کہ آخر تمہارا مجرم کون ہے؟ ہم اس انسان کا ابھی کے ابھی سر قلم کریں گے۔ ان کا ایک بار پھر گرجتا ہوا لہجہ اس عورت کی آنکھیں کھول گیا تھا اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس دربار کو دیکھنے لگی جو 1 سال پہلے یہاں پر آئی تھی اور ایک جرم کی وجہ سے اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ کافی زیادہ سہم گئی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے وہ گناہ کیا تھا جس کی مجھے سزا دی گئی اور میں زندان میں ہوں۔ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کا اتنا غمگین لہجہ دیکھ کر سلطان کو بہت افسوس ہوا اور وہ ایک بار پھر پوچھنے لگے، عورت، تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، نہ تم پر کسی قسم کا کوئی جبر کیا جائے گا۔ تم ہمیں بتاؤ کہ آخر وہ انسان کون ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے اور تمہیں حاملہ کر دیا ہے۔ ہم اس انسان کا سر قلم کریں گے۔ ان کا بار بار یہ جملہ تمام سپاہیوں کے ہوش اڑا رہا تھا۔ تمام لوگ خوف سے زرد پڑے ہوئے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اچھی طرح سے سلطان کو جانتے تھے کہ جو وہ بولتے ہیں وہ کر کے ہی دم لیتے ہیں، اور ان کے لہجے سے آج کسی کو بھی رعایت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور ان کا یہ کہہ دینا کہ اگر وہ مجرم خود سامنے نہیں آئے گا تو تمام سپاہیوں کا سر قلم کر دیا جائے گا، یہ بات تمام سپاہیوں کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ درباری اور عصمت الدین خاتون اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی نگاہیں اس صورت پر ہی جمی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ نگاہیں نیچے کر کے کہنے لگی، سلطان معظم، جو ظلم میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب میں کسی کو سزا دلوا کر کیا کروں گی؟ میری زندگی اجڑنی تھی، وہ اجڑ چکی ہے۔ میری عزت پامال ہونی تھی، وہ ہو چکی ہے۔ اب میں کچھ نہیں چاہتی، میں اپنی جگہ پر رہنا چاہتی ہوں، اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ وہ کافی زیادہ اداس نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ زندگی جینے کی امید چھوڑ چکی تھی، یا پھر اس نے اپنے آپ کو ایک ہول میں بند کر لیا تھا۔ وہ اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سلطان معظم اس کے گناہ گار کو کسی صورت معاف کرنے کے ارادے میں نہیں لگتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا، اے عورت، تم بتاؤ آخر تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ اس عورت نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون میرا مجرم ہے، کیونکہ جب وہ آدمی میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کرتا تھا میں ہوش میں نہیں ہوتی تھی، میں ہوش سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کیا نشہ آور مشروب پلاتا تھا جس کو پیتے ہی میں ہوش سے بیگانہ ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آتا تھا تو میں اپنی عزت پامال کر چکی ہوتی تھی۔ میں نے کبھی بھی یہ کام اپنے ہوش میں نہیں کیا۔ اس وجہ سے میں اس انسان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی کہ آخر کون ہے میرا مجرم۔ جب اس عورت نے دکھی لہجے میں یہ بات کہی تو سلطان اس سے زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ انہیں اس عورت کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ الجھ چکے تھے۔ اتنے سارے سپاہیوں میں سے اس عورت کا مجرم ڈھونڈنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر اپنی نشست پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کون ہے وہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ جب وزیر نے انہیں اتنا الجھا ہوا دیکھا تو تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا اور اس عورت کو بھی زندان میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کی جگہ اس کے لیے تھوڑا خاص کرم کر دیا گیا، کیونکہ وہ ایک حاملہ عورت تھی اور کسی بھی ایسی عورت کو سلطان تکلیف نہیں دیتے تھے۔ سلطان معظم کافی الجھے ہوئے تھے۔ جب اپنے کمرے میں گئے تو ان کی بیوی نے مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کہنے لگے، سلطان معظم، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ کی پریشانی کی وجہ وہ عورت ہے اور آپ اس کے گناہ گار کو ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ اس کی بات سن کر سلطان معظم نے تکلیف سے سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگے، عصمت الدین خاتون، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس عورت کے مجرم ہم ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے قیدی کا دھیان نہیں رکھا، جس کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔
اگر ہم اس عورت پر دھیان رکھتے یا پھر اپنی قیدی رعایا پر بھی نظر ثانی کرتے تو آج اس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہم ابھی تک پہچان ہی نہیں کر پا رہے کہ آخر اس عورت کا مجرم کون ہے۔ عصمت الدین خاتون نے ان کی بات سنی۔ وہ کہنے لگی، سلطان معظم، جس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اس کو بولیں کہ وہ ایک ایک سپاہی کے قریب جائے اور محسوس کرے کہ کون اس کے قریب آیا تھا، اور جس نے بھی یہ حرکت اس کے ساتھ کی ہے اس کا سر قلم اپنے ہاتھوں سے کر دے۔ یہ بات سن کر سلطان معظم نے کہا کہ میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ عورت سب کے قریب جا کر کیسے محسوس کر سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ عورت اس انسان کو پہچان لے گی جو اس کے قریب آیا ہوگا، کیونکہ وہ عورت اپنے جسم پر موجود اس لمس کو کبھی نہیں بھول پاتی جو اس کو تکلیف دے کر گیا ہو یا محبت دے کر۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، آپ یہ عمل کریں، یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ان کی بات ان کے دماغ پر لگی اور اگلے دن انہوں نے ایک بار پھر تمام درباریوں کو بلایا اور اس عورت کو بلا کر یہی عمل کرنے کے لیے کہا۔ اس عورت نے کافی پریشانی سے سلطان معظم کی جانب دیکھا، لیکن ان کے زور دینے پر وہ عورت یہ عمل کرنے لگی۔ لیکن جب وہ تمام سپاہیوں کے قریب سے گزر گئی تو اس نے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ایسا کسی کے پاس جا کر بھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی میرے پاس آیا ہو۔ مجھے اچھے سے بے ہوشی میں بھی اس انسان کی خوشبو یاد ہے۔ ان میں سے کوئی وہ شخص نہیں ہے جو میرے قریب آیا تھا۔ سلطان معظم پریشان ہوئے اور انہوں نے فوراً وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تمام سپاہی ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ تمام لوگ یہاں پر ہیں، بس ایک سپاہی یہاں پر موجود نہیں ہے جس کی طبیعت کچھ مہینوں سے خراب ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان معظم یکدم اٹھے اور اس عورت کے ہمراہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ آدمی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ آدمی نڈھال ہو کر اپنے بستر پر گرا ہوا تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ عورت، تم اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس کو محسوس کرو کہ یہ تمہارے قریب آیا تھا۔ وزیر اور اس عورت نے سلطان کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ اس آدمی کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان دونوں کو ہی اس پر ترس آ رہا تھا۔ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان میرا گناہ گار ہے، کیونکہ اس کی حالت تو پہلے ہی خراب ہے۔ یکدم ہی سلطان اس آدمی کی جانب دیکھ کر کہنے لگے، ہو سکتا ہے یہی تمہارا گناہ گار ہو، تم بھی کچھ مہینوں کی حاملہ ہو اور یہ بھی کچھ مہینوں سے بیمار ہے۔ کیا پتہ اللہ پاک اپنا عذاب اس پر نازل کر چکا ہو اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہو۔ انہوں نے اپنی تلوار اس عورت کی جانب بڑھائی اور کہنے لگے، تم جاؤ اور محسوس کرو کہ یہ آدمی تمہارے قریب آیا تھا اور یہی تمہارا مجرم ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو اس کا سر قلم اسی وقت کر دینا۔ میں اپنی عوام میں ایسے انسان کو پناہ دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھوں گا جو میرے قید خانے میں ایک عورت کو حملہ کر کے اس کے ساتھ غلط کاری کرے۔ ان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ عورت تلوار تھام کے قدم با قدم اس آدمی کی جانب گئی اور اس کو قریب سے محسوس کرنے لگی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اچھے سے اپنے چہرے پر لگانے لگی۔ یہ عمل وزیر کے لیے بہت حیرت انگیز تھا، جبکہ سلطان معظم بالکل اطمینان سے کھڑے ہوئے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس عورت نے اس تلوار کو بلند کیا اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس کو یہ کرتے ہوئے بالکل رحم نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا۔ وہ سلطان معظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، آپ درست فرما رہے ہیں، اس کا لمس میرے جسم پر موجود تھا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہی میرا گناہ گار ہے۔ اس نے ہی میری روح کو جھنجھوڑا تھا۔ اس کی خوشبو بھی مجھے ابھی تک یاد ہے جو میرے جسم میں بس چکی ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے گناہ گار کو ختم کر دیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، تشکر، اپنی زندگی پا لینے کی چمک۔ وہ عورت اس آدمی سے دور ہوئی اور سلطان کے برابر میں آ کھڑی ہو گئی۔ سلطان معظم نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو آرام دہ جگہ میسر کی جائے اور اس کی سزا کو ختم کیا جائے۔ وہ عورت بہت زیادہ حیران نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، ہمیں معاف کرنا، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائے، لیکن ہم تمہارے مجرم کو انتہا تک پہنچا چکے ہیں اور تمہاری سزا اس لیے ختم کر رہے ہیں کیونکہ اب تم ایک ماں بننے والی ہو اور ایک ماں کبھی بھی مجرم نہیں کہلانی چاہیے۔ تم آزاد ہو آج سے۔ اس واقعے سے دوستو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی ایک چھٹی حص بہت اچھی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی عورت کو ایسا تصور نہیں کرنا کہ اسے نشہ آورتی چیز دے کر اس کے قریب جاؤ گے۔ عورت کے اندر یہ قابلیت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی اگر اس کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے تب بھی وہ اس انسان کو پہچان جاتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔